خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ رب جس جگہ کو مقام دے دے، مرتبہ دے دے، عزت دے دے، آبرو دے دے، رفعت دے دے، شان دے دے، مقام دے دے، وہ اس کو ماننے والا ہو، چیلنج کرنے والا نہیں۔ ایسے ہی وقت کو بنانے والا صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا مل کے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بنا نہیں سکتی۔ آپ کہیں کہ سائنس یہ کام کر دے گی، سائنس بیچاری صرف اتنا کرتی ہے کہ اللہ کی تخلیق کو پڑھتی ہے، اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ کرتی ہے، چیک کرتی ہے، اور اس کے بعد بیان کر کے کچھ چیزیں کاپی کر لیتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بلے بلے۔ کئی اشرے سر مارے ہیں سائنس نے، پھر جا کر کے کیمسٹری میں یہ چیز چیک ہوئی کہ ہائیڈروجن بڑی شدت کے ساتھ تیزی سے آگ پکڑتی ہے، اور اگر آکسیجن ساتھ مل جائے تو یہ دنیا کے کسی بہت بڑے بلاسٹ سے کم نہیں ہوتا۔ اور رحمان کا قرآن 14 صدیاں پہلے کہہ گیا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جن پانیوں سے تم آگ بجھاتے ہو ہم تھوڑی سی ترتیب بدلیں گے، ایک فرشتے کی پھونک مروائیں گے، سور پھونکا جائے گا، روئے زمین پہ 3 حصوں کے سمندر اور پانیوں کو ہم آگ لگا کے رکھ دیں گے، آگ کے شعلے بنا دیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کر دیا ہے، میں نے کر دینا ہے، میں قادر قدیر ہوں، لہذا چیزوں کا، جگہوں کا، جیسے زمین کے 1 انچ کا کوئی اضافہ نہیں کر پایا، جو رب نے زمین بنا دی ہے اس سے کم نہیں کر پایا، ایسے ہی رب نے زمان بنایا ہے، وقت بنایا ہے، یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ میں شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں، 1 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ 3 سالوں کے بعد دن ہو جاتے ہیں 366، جب فروری 29 کا ہوتا ہے لیپ کا سال۔ جو 366 والا ہے اسے 65 نہیں کر سکے، جو 65 والا ہے اسے 66 نہیں کر سکے۔ رب نے ایک دن کے 24 گھنٹے بنائے، ساری دنیا مل کے 25واں گھنٹہ نہیں لا سکی، 24 کو 23 میں نہیں بدل سکی۔ رب نے ایسے نہیں کہہ دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کا کیلنڈر نمازوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہمارا ہے اور یہ نافذ کیا جا چکا ہے، یہی ہوگا۔ دنیا کہتی ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کرو، لوگوں ذہن بنا لو کہ قرآن ہی نافذ ہے اور سنت ہی نافذ ہے۔ جس مدرسے کو تم کہتے ہو نا جی یہ نظام نافذ کیا جائے، یہ نافذ ہو چکا ہے۔ مثالیں ہم دیں گے، اپنا ذہن صاف آپ کر لیجئے گا۔ آئیے، پوری دنیا جس جگہ میں رہ رہی ہے قرآن کا نظام نافذ ہے کہ الارض للہ، یہ ہماری ہے، یہ جگہ۔ چونڈا کے اندر ہمارے پردادا جی اور پردادا کے پردادا جی نے جگہ لی تھی، مربے خریدے تھے، الاٹمنٹیں ہوئی تھی، آگے پوتوں تلک، دوتوں تلک، نواسوں تلک منتقل تو ہو گئی، لیکن رب کا دعویٰ، قرآن کا فیصلہ نافذ ہے۔ الارض للہ، للہ ملک السماوات والارض، زمین بھی ہماری، ملکیت بھی ہماری،
मुल्क भी हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारे जहान हमारे हैं। हम थोड़ी देर के लिए तुम्हें किराए पे दे देते हैं, वरत लो, जिदू साडा जी करदा फिर असी तुहानू चुक दईदा, चलो शाबाश जाते रहो। तो निजाम किसका नाफिज है? कुरान का। कोई पटवार नाफिज नहीं, कोई रेवेन्यू नाफिज नहीं। ये चप्पा, ये जमीन, ये धरती, इस धरती की भर्ती भरते भरते किन्नियां ट्रालियां डेली आउंदियां ने चविंडे च भरे है, तो जिथों पुटे है उथों की रह गया? कोई मसला नहीं, ये सिर्फ शिफ्टिंग है, इंतकाल है। हम जब चाहेंगे तुम्हें बदल देंगे, कानून हमारा है। और सुनो, वक्त भी हमारा है। कोई कहता ना जी नून लीग दा वक्त है, कोई कहता पीटीआई दा है, कोई कहता पीपी दा है। अल्लाह कहता नहीं, वक्त तुम्हारा है ही नहीं, वक्त हमारा है। ये हमारा वक्त है कि हम तुम्हें अदम में रखें तो जाने कोई ना। ये वक्त हमारा है, अब्बा की पुश्त में रखे तो पहचाने कोई ना। ये वक्त हमारा है, अम्मा की सीने की हड्डियों के पीछे तराइब में छुपा दें और कितना वक्त रखे कोई जाने ना। हम दोनों को मिला के कब मिलवा दें और नुत्फा अमशाज मिला दें, ये वक्त भी हमारा है, कोई डॉक्टर भी जाने ना। बड़े बड़े राजदान जो हैं, ये पर्दे की बात है, पर्दे में रहने दो, हो जाती है। ते फिर एंड ते जाके बेचारा घबरा के कहता है, पता नहीं की कहता है, कहता लगी ते टुट्टी दा चक्कर है, इत्थे लगदी किसे ना वेखी ते टुटदी नू जग जानदा। ये मिलते भी तू है, वक्त है, तलाक तलाक का भी वक्त है, जनाब तेरी पैदाइश का भी वक्त है। 9 महीने हमारे तय किए हुए हैं, हम चाहें तो 7वें में पैदा कर दें, कोई रोके? वक्त हमारा है। हम 8वें में पैदा कर दें, फेफड़े क्लोज कर दें, कहते ने ना सतमाया बच जाता है। साइंस ने पढ़ा कि 7वें महीने तक फेफड़े खुले होते हैं, 8वें महीने में वो सारे क्लोज कर दिए जाते हैं। अगर 8वें महीने पैदाइश होगी, एक इंजेक्शन लगेगा, वो फेफड़े खुल गए तो ठीक, नहीं तो बच्चा एक्सपायर। 9वें महीने का एक पल भी लगे तो फिर खुल जाते हैं। बच्चे की पैदाइश हो तो जबरदस्त। वक्त हमारा है, नाफिज किया है हमने, पैदा किया है तुमको, अय्याम दिए हैं, हमारा वक्त है, ना बोलने दें तो पहला साल ना बोलने दें। दांत पैदा होते हुए तो नहीं उगे होते, ये पत्थर किथों ले आके बेच पाते से। वक्त भी हमारा, जगह भी हमारी, सिस्टम भी हमारा, कुरान भी हमारा, हमने नाफिज कर दिया है। तुझे मां के पेट में मार दें, तेरा वक्त खत्म कर दे, फैसला हमारा। नाफिज हो रहा है कि नहीं? बचपन में मार दें, सारी दुनिया मिलकर कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुरान नाफिज है। लेकिन अपने औकात में रहे। इन्नल इंसान लयतगा, एक ही कोशिश कर रहा है कि जिस मट्टी में है उससे बाहर आ जाए, जिस धरती में है उससे जरा आगे बढ़ जाए, कद जितना दिया उससे ऊंचा हो जाए, पहाड़ों के ऊंची चोटियों को भी ये सर कर जाए, जमीन को चीरे तो अंदर तलक चला जाए। ये चाहता है कि ये वक्त को समेट ले, मेरा वक्त इसको लपेट के रख देता है, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो शादी का टाइम ले आऊं, मंगनी भी करवा दूं, अंगूठियां भी पहनवा दूं, बरातें रवाना भी कर दूं, ते टुरन तो पहले मुंडे नूं हार्ट अटैक करके ते सारियां नूं फारग। तूने क्या समझा है कि मेरा कुरान नाफिज नहीं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अगर ये फैसला है, वक्त से देखते आ रहे हो, हमें कोई मार नहीं पाया, और हम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। अगर बचना होता ना, हम बचा सकते तो कारी मोहम्मद इदरीस अल आसिम को बचाते रहमतुल्लाहि अलैहि। कितने शागिर्द थे,
کتنے ولی تھے، کتنے لوگ تھے. لوگوں مان لو کہ رب کا قرآن، رب کا نظام یہی نافذ ہے. یورپ میں چلے جاؤ، جسے وہ وقت پورا کر کے ختم کر دیتا ہے کوئی واپس، جسے قومے میں بھیج کے لٹانا چاہے وہ لٹا لیتا ہے، اس کے فیصلے نافذ. اگر آپ کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے تو میرے خیال میں باقی مثالیں دینی، وقت کو زیادہ استعمال کرنا ہوگا، اور میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ جو سبق سمجھانا چاہتا تھا وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے. اور انشاءاللہ کہتے ہیں نا جی بہت فائدہ ہوگا، اور واقعی ہوگا. گارنٹی تو نہیں دیتا لیکن انشاءاللہ ہوگا. 12 مہینے ہوگا. اور یہ جو آج کا درس یا لیکچر سمجھ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، 12 مہینے آپ کے ساتھ چلے گا. 360 365 366 دن کام آئے گا. آیت ایک ہے، ان عدت الشہور عند اللہ. لوگوں تمہارے رب کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12 شہرا فی کتاب اللہ. لوح محفوظ میں بھی، اس کتاب میں بھی، لوح محفوظ میں بھی، اس کتاب میں بھی. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں ہم نے وقت معین کر دیا، وقت بنا دیا، وقت مقید کر دیا. گھڑی کی ٹک ٹک تجھے خبر دیتی ہے کہ تیرا وقت جو گزر گیا ہے ماضی لوٹ نہیں سکتا، مستقبل تیرے ہاتھ میں نہیں، حال ہے اور اس کا تجھے خبر تک نہیں کہ تیرا حال ہم کیا کریں گے. سانس اگلی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کروٹ لے گا یا نہیں لے گا، سجدے سے اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، سلام دائیں پھیرا ہے بائیں پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا. وقت ہمارا ہے. منہا اربعۃ حرم، ہم 4 مہینوں کو حرمتوں والا بنا رہے ہیں، عزت والا بنا رہے ہیں. یہ فیصلہ بھی ہمارا ہے، یہ فیصلہ بھی ہمارا ہے. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، قائم دین ہے. ہم نے قائم کر دیا، فیصلہ قائم، فیصلہ نافذ، بات مکمل. اب اس کے بعد تو جتنا بھاگ، جتنا دوڑ، جو من میں آ کر اگر میرے فیصلے کو، میرے شیڈیول کو، میرے کیلنڈر کو، میرے ٹائم ٹیبل کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو بدل نہیں سکے گا. آؤ بھائیو وہ شروع کرتے ہیں. اسلامی پہلا مہینہ محرم. اس مہینے میں دنیا بہت کچھ کرتی ہے، مگر میرے رب نے اس مہینے کا آغاز شہادتوں سے کیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ محرم کو حرمت سن 61 ہجری میں نہیں ملی. محرم کی حرمت اعزاز اس وقت سے ہے جب سے رب نے آسمان اور زمین بنایا. یہ محرم کی حرمت، ذوالحجہ کی حرمت، ذوالقعدہ کی حرمت اور رجب کی حرمت، جس مہینے میں آپ اور میں جا رہے ہیں، اسی مہینے کی وجہ سے موضوع چھیڑا ہے. اللہ سمجھ دے دے. انشاءاللہ 12 مہینے کے مسئلے سمجھ آ جائیں گے. پہلا مہینہ محرم کا ہے. اس میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ زندگی رب نے دی ہے، رب کی بندگی میں گزرے، اطاعت میں گزرے، اتباع میں گزرے، اور رب کے دین کے لیے اس کی ضرورت پڑ جائے شہادت اور قربانی دے دینا، دنیا کو گواہ بنا دینا، خون کو بہا دینا. اور اگر خون بہ جائے، 70 لاشیں بھی پڑے ہوں، 70 لاشیں، تو آپ نے پڑھنا یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عورت کے سامنے 4 لاشیں لائے گئے. یہ تیرے بیٹے کا ہے، یہ تیرے بھائی کا ہے، یہ تیرے شوہر کا ہے، یہ فلاں رشتہ دار کا ہے. ایک کے سامنے 3 لائے گئے اور وہ یہی کہتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی چھٹتا ہے تو چھٹ جائے، باپ جاتا ہے تو چلا جائے، اگر بیٹا جاتا ہے تو چلا جائے، شوہر فوت ہو گیا ہے تو ہو جائے،
دین تو اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں؟ جب محبوب پہ نظر پڑی 3 لاشوں کو چھوڑ کے، احد میں 70 لاشوں کے ٹکڑے چھوڑ کے، بہے ہوئے خون کو چھوڑ کے دل نے فیصلہ دیا کل مصیبت بعدک جلل. اگر محبوب آپ نظر آ گئے ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے. اور میں کہوں گا دنیا کے کسی خطے میں اگر آج نبی کی سنت نظر آ جائے کسی جگہ، دنیا جہان کے پرخچے ہوتے ہیں ہو جائے، سنت باقی ہے تو کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. اور اگر سنت نہیں ہے، سارے رشتے بھی ہیں، یارانے بھی ہیں، دوستانے بھی ہیں، عزت بھی ہے، چاہت بھی ہے، وقار بھی ہے، پیار بھی ہے، لگاؤ بھی ہے، لگن بھی ہے، بہت کچھ ہے. سنت نہیں ہے تو دنیا کے سارے لقمے بے مزہ، سارے رشتے بے مزہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبق دیا احد کے میدان نے. محرم کا مہینہ ہو، کربلا کی سرزمین ہو، اہل بیت کے افراد ہوں، نواسہ رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جوان بوڑھے بچے ہوں، مرد اور عورتیں ہوں، ان کا خون بھی رب کی دھرتی پہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بہے تو شہادت ہے. مگر جزا فضا نہیں، جزا فضا نہیں، گریبان پھاڑنے نہیں، چہروں پہ تھپڑ مارنے نہیں، سینہ کوبی نہیں، بال نوچنے نہیں، مجلس ماتم نہیں. بلکہ سنت یہ ہے کہ شہادت جیسے عظیم رتبے پر بھی صبر کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس لیے اہل الحدیث نے پوری دنیا کو یہ سبق سکھایا ہے کہ گھر میں موت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، باپ چلا جائے، بھائی روانہ ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے، چیخو پکار نہیں، آہو بکا نہیں، اور جزا فضا نہیں، تانے تنوڑے نہیں، ادھر ادھر کے ہوکے نہیں، کوکیاں اور کوکڑیاں نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن پکڑ کے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. وقت اللہ کا دیا ہوا، رب نے وقت پورا کر دیا. امانت رب کی دی ہوئی، امانت رب نے لے لی ہے. رشتہ رب نے بنایا تھا، جوڑا رب نے تھا، توڑا رب نے ہے. وقت مقرر ہے، ہم صبر کریں گے اور کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے جس سے رب ناراض ہو. 12 مہینوں میں محرم کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، 70 لاشیں کیوں نہ ہوں، صبر. اگلا سبق سیکھیے. اگر لوگ زیادہ فوت ہو گئے ہیں، کپڑے وافر ہیں، سنت کے مطابق مرد عورت کو 3 چادروں میں کفن دیا جائے. اگر 3 چادریں میسر نہیں ہیں، چادریں 2 کر دی جائیں. چادریں 2 بھی میسر نہیں ہیں، 1 چادر میں کفن دے دیا جائے. 1 چادر بھی پوری نہیں ہے، چادر چھوٹی ہے. سر پہ دے تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دے تو سر ننگے. کہا سر پہ چادر دے دو، پاؤں پہ گھاس دے دو. پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے من مرضیاں نہیں ہوں گی. ایمرجنسی ہے، حالات ایسے ہیں، ہم نرمی دے دیں گے. اگر ایمرجنسی نہیں ہے، حالات ٹھیک ہیں، پیغمبر نے سر پہ کھڑے ہو کے کہا میری بیٹی کو یوں کفن دیجئے، یوں تدفین ہونی ہے، یوں نہلائیے، یوں غسل دیجئے. ہر چیز چلی جائے، سنت دامن سے نہ چھوٹے، یہی زندگی کا مزہ ہے. یہ محرم ہو، کوئی اور مہینہ ہو، میرے اور آپ کے پیغمبر نے محرم کے مہینے میں سنت میں ایک روزہ دیا ہے. کون سا؟ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ. اور کب دیا؟ ابھی شہادت حسین کو شاید کے 6 عشرے باقی تھے. یہ روزہ دیا، فضیلت بتائی. آپ اس تاریخ کو روزہ رکھیں، اللہ کے محبوب کی بتائی ہوئی فضیلت رکھا ہوا روزہ، پیغمبر کی سنت. آپ آئے مدینے میں روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہے بھائی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں پہ فتح دی تھی، فرعونیوں پہ فتح دی تھی، عزت اور آبرو سے نوازا تھا. کہا ہم زیادہ حقدار ہیں،
اپنے بھائی کی خوشی پہ خوشی منائیں اور خوشی والے دن کیا رکھا؟ روزہ. کیا رکھا؟ میرے محبوب چاہتے تو جشن فتح رکھ دیتے. جشن فتح موسیٰ رکھا جا سکتا تھا، لیکن روزہ. اجر کیا بتایا؟ اجر کیا بتایا؟ اللہ تعالی سال بھر کے برابر گناہوں کی معافی ایک روزے میں رکھ دیں. سنت ہے، ہم کریں گے. اس کے بعد میرے اور آپ کے محبوب نے اگلے مہینے کی جو فضیلت بتائی، اس مہینے میں یہ ہے اور اگلے مہینے میں کیا ہے؟ سفر. لوگوں نے کہا سفر نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، آغاز نہیں کرنا، افتتاح نہیں کرنا، دکان کوئی پہلے نہیں کھولنی، کسی بھی کاروبار کا سٹارٹ نہیں لینا. نہیں تو یہ منحوس مہینہ ہے. حضرات یہ وقت رب نے دیا ہے، رب نے بنایا ہے. پیغمبر کو کہا اپنی امت کو کہہ دو، اپنی قوم کو کہہ دو، لا سفر ولا طیر ولا حامہ، کہ لوگوں کوئی سفر منحوس نہیں ہوتا، فعال نامے فائدہ نہیں دیتے، اور یہ تمہارے پتے پانسے اس طرح کی چیزیں موہوماتی، طلسماتی، خیالاتی، نفسیاتی، یہ مسائل بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ساری دنیا نے کہا شادی نہیں کرنی، ہم نے کہا پیغمبر نے اس وقت کو کہا ہے منحوس نہیں، تو ہم منحوس نہیں کہتے. ساری دنیا نے بولا منگنیاں نہیں کرنی، ہم نے کہا تم کرو یا نہ کرو، ہمارے پہ یہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ دنیا منحوس کہہ رہی ہے. پیغمبر کہتے ہیں لا سفرا، کوئی سفر منحوس نہیں ہے. میں اپنا شیڈیول دیکھ رہا تھا پچھلے 20 سالوں میں، میرے سب سے زیادہ سفر ہی مہینہ سفر میں تھے. تو کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ یقین پیدا کر، کلمہ پڑھا ہے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. جیسے رب کی توحید اکیلی ضروری، ایسے پیغمبر اکیلے کی سنت سے تعلق اور پیار ضروری. کل سفر منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ 4 مہینے حرمت والے تھے، 3 لگاتار تھے، اور جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے تو یاراں نے نا چیلنج دیتا ہوں سی، جی میں ساڈے علاقیاں چ ہوندا ہے، تواڈے شاید شریف لوگ نے نہ کردے ہون. راجن پور آخری ضلع ہے پنجاب دا، تے بطور سزا لوکاں نوں اوتھے بھیجیا جاندا ہے. تے اوتھوں دے ایس ایچ او نوں میں ایک دن پوچھیا تے کہن لگے بھائی میریاں تے موجاں نے. کی گل؟ کہندا ایتھوں دے لوگ نا گھر کہہ ہوندے نے بھی جدن میری فصل چنگی ہوگی نا میں تیرے تے لا دینی ہے. پہلے یہ کہہ کے ہوندے نے تے جدوں کماد چنگا ہو جائے نا پھر کہندے اس دفعہ ماشاءاللہ کماد سوہنا ہویا تے میں تیرے تے لاਉਣਾ ہی، تیار ہو جا بھائی. عرب لوگ بھی ایسے کہتے تھے کہ ابھی تو ذوالقعدہ چل رہا ہے، ابھی ذوالحجہ چل رہا ہے، ابھی محرم چل رہا ہے، محرم مکن دے پھر پتہ لگو. جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، جتنے پھڈے، جتنے قتل، جتنی غارت، جتنا خون بہایا جاتا تھا، لوگوں کو چیلنج دے کے 3 مہینے رکا ہوا، اچانک سیلاب آتا، لوگ کاٹ دیے جاتے، چیر دیے جاتے، مار دیے جاتے، گردنیں اڑا دی جاتی. اس ڈر تو لوکی جتھے جتھے خیمے لا کے پانیاں دے لاگے بیٹھے ہوندے سی، ایریا چھڑ دے، جگہ چھڑ دے، مکان خالی، ایریے خالی، پہاڑاں تے چڑھ گئے، جنگلاں چ لک گئے کہ چلو یار یہ مہینہ جڑا نا جی ایک دفعہ ہڑ لنگ جائے تو بعد چ ویکھ لیں گے. وہی ہوتا. تو وہ اس وقت تو تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے مہینے ہر چاند دیکھنے سے پہلے کہہ دیا، چاند دیکھ کے کہہ دیا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. ہر مہینہ چاند دیکھتے ہی محبوب کہتے ہیں کہ یہ چاند اللہ امن والا کر دے، ایمان والا کر دے، اسلام والا کر دے، سلامتی والا کر دے. چاند کو گھٹانے بڑھانے والا بھی اللہ، ہمارے حالات بھی اونچ نیچ پیدا کرنے والا اللہ. اب کوئی سفر کے اندر مارا نہیں جائے گا. کوئی نحوستے نہیں. انہاں نوں تے چلو رولے سی تے تانوں کیڑے مسئلے نے کہ تسی سفر 'چ سب چیز ڈک کے بہ گئے ہو تے نال کہندے ہو جی سفر ہے، سفر ہے، سفر ہے. نہیں کرنا، صبر کرو، حوصلہ کرو. منگنی نہیں کرنی محرم 'ਚ اس لیے نہیں کیتی کہ اوتھے جناب شہادتاں نے. تیرے میرے محبوب نے شہادتیں بھی دیکھی، منگنیاں بھی ہوئیں، اہل بیت کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے نکاح بھی ہوئے. لہٰذا جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا
آج بھی کوئی منع کرے تو ویلیو کوئی نہیں، کیونکہ وقت بھی اللہ کا، نظام بھی اللہ کا، نفاذ بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا، اور پیغمبر محمد رسول وسلم بھی اللہ کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ لہٰذا مہینہ سفر کے اندر اگر آپ کو کوئی روکے تو پختہ یقین کے ساتھ اللہ پہ اعتماد کر کے کام کر لینا انشاءاللہ۔ ایک مکان میں نے فیصل آباد میں رینٹ پہ لیا تھا، اس کا تناظر تو کچھ اور ہے بیک گراؤنڈ، لیکن حسن اتفاق سے مہینہ سفر کا تھا۔ میں نے چینج کیا، پورے محلے والے کہنے لگے پروفیسر نہ لے مکان، سانو پتہ چلیا تو بھابی ہیں، ویسے بھابی ہوندے تو ضدی نے، جو ساڈا ایک تعارف کرایا مننی تو تسی اپنی ہوندی ہے۔ وہ جی میں مشہور ہے نا جی، جٹ 5 نہیں 50 سہ جاندا ہے، اے ہونی تیرے نال ایویں ہی ہوں۔ تے بعد چ انہاں نوں پتہ لگا کہ تمہیں ہے بھی جٹ ساں۔ میں کہا جی مکان تے میں لینا، وجہ دسو کیوں نہیں؟ مینوں تو پسند ہے، کہندے اتنے جن جنات رہندے نے، آ سیب ہے بھارا بڑا ہے، حالات ٹھیک نہیں، اتنے جیڑا بھی آتا ہے لت باہ ٹوٹ جاتی ہے، بچے مر جاندے نے، فلان ہو جاتا ہے۔ میں نے وائٹ واش کروایا، اس کا اس وقت ریٹ کوئی کرایہ 10,000 تقریباً مارکیٹ میں بنتا تھا، میرے نالوں 3,000 چ موک لیا انہیں۔ چل یار تو مینوں 3 دیتی جا، اتنے ہوندا ہی کوئی نہیں۔ خیر بچوں کو بٹھایا، ایک بات کہی کہ بیٹا پوری دنیا باتیں بناتی ہے، اللہ اگر نقصان نہ کرنا چاہے تو کوئی آپ کا نقصان کر نہیں سکتا، رب پر یقین رکھنا۔ میں تو گھر نہیں ہوتا، میں تو باہر ہوں، میں تو اتنا کہہ کے آتا ہوں استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس رب کی سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیز امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں جب لوٹا ہوں تو رب نے میری کوئی امانت کبھی ضائع نہیں کی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب کے لیے نکلوں، رب کے رستے میں نکلوں، اللہ کے دین کے لیے، اشاعت کے لیے نکلوں، اور جب گھر جاؤں تو میرا مال جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہو اور اس کا نقصان ہو چکا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، استقبال کر لو جی چنگی طرح۔ نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ یہ بھی اس سے بسم اللہ دا حصہ ہے جی۔ جی حضرات، سفر کا مہینہ سمجھ آیا، مکان لے لیا۔ اب مکان میں پرابلم کیا تھی؟ ممکن ہے چونڈا میں بھی ہو، پسرور میں بھی ہو، سیال کوٹ میں بھی ہو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں گھروں میں بھی ہو، ایتھے جن رہندے نے تے رات نو دیوے بال دینا۔ میں جڑے کمرے چ لائبریری رکھی سی نا، وہ میں ساریاں لائٹاں بند کر کے تے دوسرے کمرے چ گیا تے میں بند کر کے آیا، وہ لائٹ چل پئی، میں پھر بند کر کے آیا، کمرے چ پہنچیا تو وہ پکھا چلی جاتا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کے لائٹ چلائی، وہ بجھ گئی۔ اوپر والے روم میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب بچوں کا عقیدہ ماں باپ بناتے ہیں، بے شک تربیتیں ہوتی ہیں۔ پورا محلہ کہن ڈیا پروفیسر پھنس گیا، تے بچے کی کہندے نے؟ بابا کتنا مزے کا گھر ہے، آٹو ہی ہے سارا، جگمگ ہو رہی ہے۔ خیر تیسرے کے دن نہ چھوٹے منڈے دی لت ٹوٹ گئی، محلہ سارا پھوڑی ڈا کے بہ گیا باہر۔ بھابی ایک تو کسی دی مانتے نہیں، ضدی ہوندے، اتو پھر جٹ، تے اے سونے تے سہاگے والا چکر ہے، تے تہاڈی مہربانی ہالے بھی چھڈ دو تے جاؤ۔ میں نے کہا یار جتنی دنیا میں لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں وہ جنات ہی توڑتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے، وہ صرف جادو ہمارے ذہن میں ہے جناب، اسیب ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، وار کر دیا گیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ وہ دی بنا بنو کے ہلے پوری طرح پکی نہیں سی ہوئی تے ایک دی ہسلی ٹوٹ گئی، ایک دی زبان کٹی گئی۔ کہندے یار تینوں حالے بھی سوچ نہیں آئی؟ میں نے کہا یار محبوب نے کہا ہے لا سفر ولا طیارہ ولا حامہ،
ایک ایک کر کے سارے بھی چلے جائیں، میرے محبوب کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا تھا اس کو شہد پلاؤ، شہد پلایا، مرض بڑھ گیا، شہد میں شفا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے یہی نافذ ہے، پھر پلایا، مرض اور بڑھ گیا۔ آپ بار بار ایک ہی بات کہتے رہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، پھر پلایا، کیڑے اور سدے نکلے اور صاف ہو گیا۔ خیر، بات مختصر کروں، سفر کے مہینے کے نقصان، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا ایک طرف، ایک اکیلا گھر گلی میں ایک طرف۔ گجرانوالا کے ایک دوست کو کہا یار یو پی ایس سی لا جا کے، وہ آیا، اس میں ایک اضافی انہوں نے کوئی وائرنگ کرنی ہوتی ہے، ایک تار ان کو ملی سفید، کہندے بھاجی اینو چیک کرنے آئے دے تے لا دینے ہیں۔ چیک کرتے دوسری منزل پہ گئے، دوسری منزل سے وہ تیسری پہ چلے گئی، تیسرے کی وہ چھت پہ گئی، چھت کے اوپر کبوتروں کا کھڈا تھا، کھڈے کے ایک کونے میں مرتبان تھا، اونچی جگہ تھی، اس کو توڑا گیا تو مرتبان نکلا، مرتبان کو کھولا، ڈھکنا اٹھایا تو وچ سی کی بلا الیکٹریشین اتنے بیٹھے ہونے نے، انہوں نے پتا ہونا ہے کہ جیڑا چیز انہوں کٹ آؤٹ ہوں وچ، پمپ دیاں لائٹاں نہیں، ادھر دی بالتی ادھر دی بجھاتی مسلسل چلی جا رہی ہے، پھر چون لگ پئی ہے، اس طرح وہ وچ اوتھے رکھیا ہے، انہوں کرنٹ میٹر تو بھی پیچھے دیتا ہے، جدو میٹر تو پچھو کرنٹ ملیا ہے تے بھاویں اسی مین سوچ چک بھی دئیے تے کی ہونا سی۔ جن پھڑیا گیا تو میں پوچھا جی یہ مالک اصل دسو جنہیں بنایا سی، وہ تک پہنچے، میں کہا یار تیری کوئی دشمنی مستریاں نال یا کوئی الیکٹریشین نال؟ کہندا ہاں جی باقی مستریاں نال تو نہیں، الیکٹریشین نال تھوڑی جی مغزماری ہو گئی سی، تو کہندا سی تیریاں نسلاں یاد کرن گیاں تو ایتھے رہے گا نہیں۔ حضرات شوبدہ ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی کالا کرتوت ہو سکتا ہے، کوئی آگے پیچھے بولنے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بات جھوٹی ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ ایمان بنا، 12 مہینے بنا، سفر میں نحوست نہیں ہے۔ الحمدللہ اس ویلے وہ ریٹ ہے مکان دا، سارا کچھ لگا ہے۔ اگلا مہینہ ربیع الاول، ربیع الاول میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، سارا سال کسی بھی دن میں نبی کی ولادت ہو، وہ ساعات مبارک جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خوشیاں ہی خوشیاں، محبتیں ہی محبتیں، عزتیں ہی عزتیں، وقار ہی وقار، پلکیں بچھی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی، دل کھلے ہوئے، بات بڑھ گئی ہے۔ لیکن آگے چلیے، یہ جو ربیع الاول ہے، میرے محبوب کی زندگی میں 1-2 دن نہیں، 63 برس آتا رہا، مگر اس میں میرے پیغمبر کی سنت جشن عید میلاد النبی نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہے جناب مان لو، اسی جنہ دی مننی ہے نا انہوں نے نہیں مننی تو اسی کتوں مان لینی؟ سمجھ آ گئی؟ ربیع الاول، پھر آیا جمادی الاولی، نہیں ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، چھوٹی موٹی چیزیں علاقائی وقتی ڈومیسٹک آتی رہیں۔ اس تو بعد آ گیا رجب، انٹرنیشنل طور پہ منایا جانے والا مہینہ، بڑی جھوٹی فضیلتیں گھڑی گئیں، یہ کرو، یہ روزہ رکھو، وہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اس میں رجبی ہے، 27-28 کو معراج ہے، اس کے فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، رات کو جاگو عبادت کرو، دن کو روزے رکھو، چلے کاٹو، یہ اجر ملے گا، وہ ثواب ملے گا۔ میرے محبوب کی زندگی میں اس مہینے کو فضیلت حاصل تھی کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی رجب مضر، اور اس کے اندر بھی حرمتیں تھی، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے لڑائی اور وقتی علاقائی جنگ بند تھی، حرمتوں والا تھا، ہم نے مان لیا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر جو خود معراج پہ گئے، اتنی عظمتیں دیکھی، عروج اور بلندیاں دیکھی، اسراء کو دیکھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، انہوں نے دیکھا پایا لائے، لیکن اس ہستی نے اس مہینے میں رات کو جاگ کے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھ کے اس معراج کی تاریخ کو ایسے نہیں منایا۔ الحمدللہ ہم بھی منانے والے نہیں ہیں۔ وقت بھی اللہ کا، نظام بھی اللہ کا، زمان بھی اللہ کا، وجود بھی اللہ کا، انسان بھی اللہ کا۔ رجب کے بعد شعبان آیا ہے، شعبان کی محبتیں اپنی جگہ،
पिछले साल के रोजों की कजा अपनी जगह, उसका सबूत मोहम्मद रसूल सल्लम से, सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से। मेरे महबूब ने इसमें रोजे रखे, जो साबित है वो साबित है। लेकिन 15 शाबान को इस रात को मुअज्जज बना के और शबे बारात बना के मेरे आका ने किसी सही रिवायत में पेश नहीं किया। सारी दुनिया जो मर्जी फजाइल बनाती रहे, गढ़ती रहे, पेश करती रहे। उसमें वो है, रजब में अभी मैंने कूंडे छोड़े हैं, वो भी सिलसिला और पता नहीं क्या क्या करता रहे। इंशाल्लाह देख, कूंडा करने वालों के तो कूंडे हो गए, मगर जिनको रब ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु कह दिया, क़यामत तक के लिए उनके दिफा भी हैं, उनके वकील भी हैं। उलमा को इतनी औलादें प्यारी नहीं जितने असहाब प्यारे हैं, इनको अपने यार इतने प्यारे नहीं जितने नबी के यार प्यारे हैं, इनको अपनी बीवियां इतनी प्यारी नहीं जितनी पैगंबर की बीवियां प्यारी हैं, इनको अपनी माओ से उतना उनस नहीं जितना जो है मेरे महबूब की बीवियों और उम्मत और मोमिनों की माओ से उनस है। जिंदगियां बीत गई हमारे असलाफ की, कब्रों में चले गए, जब तक जिंदा थे जुबानें बोलती रही, कब्रों में हैं तो कलम और किताबें बोलती हैं, और जो जिंदा है बोलते क़यामत तक चलते जाएंगे, दिफा होता रहेगा। नारे तकबीर, हज़रत मुस्तफा, मकामे सहाबा, हज़रत अमीर माविया, हज़रत सहाबा। आगे चलिए। शाबान के महीने में मेरे और आपके महबूब ने ये शब बारात का तसव्वुर किसी सही रिवायत और सुन्नत से नहीं दिया, इसलिए हम नहीं देते। आग तब भी थी, दिए तब भी थे, शोले तब भी थे, बत्तियां तब भी थी, तेल भी मौजूद थे, चिराग भी थे, सब हो सकता था, जलाने वाले भी थे, ईमान के शोले भी थी, हरारतें और मोहब्बतें भी थी, और अजर के तकाजे भी थे, सवाब उनको भी चाहिए थी, सब होता रहा है। लेकिन आगे बढ़िए, महीना रमजान का आया, 12 महीनों में सबसे अफजल महीना रब ने करार दिया। वक़्त अल्लाह का, निज़ाम अल्लाह का, सिस्टम अल्लाह का, हम बदल नहीं सकते। लोगों, जिस तरीके से अल्लाह के महबूब ने जो जो किया वो हम करते हैं। क़याम का बोला क़याम करें, सियाम का बोला सियाम रखें, शहरियों को कहा शहरियां करें, इफ्तारियों का बोला इफ्तारियां करें, सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह मुताबिक करें। सारी दुनिया एहतिमाम करके और बड़ा एहतियात करके बैठी हो। सूरज गुरूब हुआ है, ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूब व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यार और सुन्नत से प्यार का तकाजा ये है कि खजूर पकड़ी है, पानी का घूंट लिया है, इसको खा लिया है, फिर पैगंबर की सुन्नत के सामने सारी दुनिया भी रुकी, तो हमने कहा जो मर्जी कर लो, वही होगा जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आखिरी अशरा मेरे पैगंबर ने इस महीने के इस अशरे को ये इज्जत बख्शी है कि एतिकाफ दिया, हमने एतिकाफ दिया। पैगंबर ने लैलतुल कदर की तलाश में आखिरी अशरे की ताक रातों में शद्दबी ज़रा ऐ कज़ाहला अपनी हिम्मत को बांध ली है, कमर बांध ली है, अहले खाना को जगाया है, हमने जगाया। और लोगों, ये महीना खत्म हुआ, पहली तारीख आई, शव्वाल की पहली तारीख को रब्बे रहमान ने ईद उल फितर बनाया, पैगंबर ने पढ़ा के मना के दिखाया, हमने भी ईद उल फितर बोला। जिस दिन आसमान वाला ईद करार दे दे, जमीन वाले कौन होते हैं ना माने। कहा पैगंबर चलो, अल्लाह जी चला मस्जिद नबवी में, कहा नहीं बाहर गए, मैदान में गए, अजान नहीं होगी, नहीं हुई, इकामत नहीं होगी, नहीं हुई, नमाज 2 रकत होगी, 2 रकत पढ़ी, खुतबा दिया जाए, खुतबा दिया, रास्ता बदल के जाया जाए, रास्ता बदल के गए। जानवर आज मौजूद हैं, ऊंट भी हैं, बकरे छतरे भी हैं, मगर कुर्बानी नहीं, क्योंकि ईद उल फित्र है। अपनी तरफ से ऐड नहीं, वक़्त पूछेंगे जिसका वक़्त है कि वक़्त कैसे गुजारें। टाइम टेबल जिसने बनाया है उससे पूछा जाएगा पहला पीरियड किस सब्जेक्ट का है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, पांचवा किसका है, टाइम कितना है, छुट्टी कितने बजे है, पीरियड ब्रेक कितने बजे है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इम्तिहान कब है और ये सबक कब है। अगर आपने दुनिया में स्कूलों कॉलेजों में सीखा हुआ, आ तुझे पैगंबर के मदरसे में पढ़ाऊं, आ तुझे सुफ़ा में पढ़ाऊं, तेरे मेरे पैगंबर ने पढ़ाया। और रमजान गुजरने के बाद शव्वाल के पहले दिन को ईद की इज्जत दी है, ते 6 दिन मुकर्रर करके क्या जेड़ा इन्हां च रोजे रख लवे पूरे साल दे। ये कदर दी आका ने,
ہم نے تو نہیں چھینی. ہم نے کہا شوال کے 6 روزے رکھو. پیغمبر نے کہا ہے سنت بھی ہے مسنون بھی ہے, رکھ لیے ہیں جناب. شوال ہے, شادیوں کا مہینہ ہے جناب, کیجئے. کس نے روکا ہے؟ نہیں کرنی آپ کی مرضی. سفر میں کرنا چاہتے ہو کرو, نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی, مگر اس میں نحوست نہیں ہے, اس میں وہ والا پہلو نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ شوال کو بھی جناب لگاتار حرمت والا کر دو, پیغمبر نے نہیں کیا, ہم نہیں کرتے جناب. اگلا مہینہ آیا, مہینہ ذی القعدہ ہے, حج کی تیاری ہے, ہم بھی تیاری کے لیے تیار. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حرم کے علاقے ایسے کھول کہ پوری دنیا بھی اکٹھی سما جائے. رونقیں دے دے, بحال کر دے, بہاریں لا دے, عزتیں دے دے, آبرو دے دے. پوری دنیا میں جو ہے وہ اعلان حج ہو جائے, اعلان عمرہ ہو جائے, لوگ روانہ ہو جائیں, من کل فج عمیق آ جائیں, وہاں پر پہنچ جائیں, تیری مناجات کریں, طواف کریں. اللہ وہ صفا مروہ کی سائیاں ہوں, وہ وہاں پہ جا کے بال کتروائے جائیں, منڈوائے جائیں. اللہ تیرے پاس سب ممکن ہے, وقت تیرا ہے, دن تو پھیرتا ہے, راتیں تو پھیرتا ہے, کوئی اور پھیر نہیں سکتا. حضرات لوگوں نے کہا مدرسے گئے, مسجدیں گئی. ہم نے کہا یہ مسجد بھی اس کی, مدرسہ بھی اس کا, یہ گھر بھی اس کا, نظام اس کا, یہ وقت اس کا, یہ سسٹم اس کا. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ اپنی حکمت کے تحت کبھی دن ان کا کر دیتے ہیں, کبھی ان کا کر دیتے ہیں, کبھی امیر کو غریب, کبھی غریب کو امیر کر دیتے ہیں, کبھی بادشاہ کو رعایا, رعایا کو بادشاہ کر دیتے ہیں, کبھی عزت والے کو ذلیل, کبھی ذلیل کو جو ہے وہ معزز کر دیتے ہیں. فیصلہ اللہ کا ہے. لیکن سن, اسی طرح ذوالحجہ میں میرے محبوب نے پہلے 10 دن کو عزت والا کہا. پورے سال میں اتنا کوئی دن عزت والا, احترام والا, اکرام والا, اجر والا, ثواب والا کوئی نہیں. دنوں میں یہ, راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں, والفجر ولیال عشر, یہ اعزاز دیا اللہ نے, نظام دیا اللہ نے, کیلنڈر دیا اللہ نے, وقت دیا اللہ نے, بنایا اللہ نے. تو مرضی کے مطابق چلائے. اس کے آخری حصے میں بھی شہادتیں رکھ دیں, تمہیں پتہ چلے کہ آغاز سے, ابتدا سے انتہا تلک دین نام ہی شہادتوں کا ہے, گواہیوں کا ہے, محبتوں کا ہے, عزتوں کا ہے. لیکن من مرضیاں کرے یہ نہیں چلے گا. کرنا کیا ہے؟ تو ہر مہینے میں 13, 14, 15 کو روزہ رکھ, سنت تیرے محبوب کی. تو ہر مہینے کے ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ, سنت ہے تیرے پیغمبر کی. لیکن تو کوئی اور اپنی طرف سے چیزیں لائے, ایڈ کرے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ عید ہے, وہ جشن ہے, یہ حرمت ہے, یا نکاح نہیں, وہاں شادی نہیں, وہاں کاروبار نہیں. ہم کہیں گے دوست جو مرضی کر, وہ تیرے طور طریقے تو ہو سکتے ہیں, ان کی لاشیں بھی ہو جائیں تو ہمیں فکر نہیں. اپنے رشتوں کی لاشیں احد میں دیکھ کے اس بی بی نے بولا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, مگر جب مصطفیٰ کو دیکھا تو کیا بولا؟ کل مصیبت بعدک جلل. محبوب تو ہے, مل گیا ہے تو سب مصیبتیں جاتی رہیں گی. پیغمبر کی سنت اس دور میں مل جائے, ہر مصیبت چلی جائے گی, چھٹکارا مل جائے گا, اجر مل جائے گا, نجات مل جائے گی. لہٰذا جب بھی ڈھونڈو 12 مہینوں میں سنت ڈھونڈو. سبق یہ ہے, مدرسہ کہہ رہا ہے, مسجد کہہ رہی ہے, عالم کہہ رہا ہے, خطیب کہہ رہا ہے, دائی کہہ رہا ہے, پتہ کر 12 مہینوں میں سنتیں کیا ہیں. ہر مہینے کی سنت کا چارٹ بنا, گھر میں لکھ, بچوں کو بتا, حدیث لکھ, حوالہ دے, آیت لکھ, حوالہ دے, صحیح حدیث کو لے کر کے آ. بدعات کا جو ہے وہ نقشہ بنا اور بتا کہ محرم کی بدعتیں کیا ہیں, سفر کی بدعتیں کیا ہیں, ربیع الاول کی بدعات کیا ہیں. پیغمبر اجر و ثواب چاہنے والے, صحابہ چاہنے والے, اہل بیت تڑپ رکھنے والے, مقابلے کرنے والے, مگر انہوں نے ان 12 مہینوں میں میرے محبوب کے ہوتے ہوئے نہ آپ نے خود کیا نہ ان سے کروایا. تو میں کون ہوتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے کرواتے پھر؟ دینی ہے تو سنت دے, قرآن و سنت دے, اور یہی ہمارا پیام ہوتا ہے. اس لیے کونڈے ویکھ کے لوکاں دے تے کھیر ویکھ کے پریشان نہ ہو جایا کرو. ہاں جی, جنیاں کھیراں ایتھے نے وار دئیے اس پیر دے ایک لمحے دے دیدار تو کہ جیس تے مٹھی کھیر کوئی نہیں. حضرات ہمیں کہتے ہیں تو انہوں میٹھا چنگا نہیں لگدا, بڑا چنگا لگدا ہی, لیکن رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ. اس میں جو لذت ہے نا 3 جملوں میں, وہ دنیا کی کسی مٹھائی میں نہیں ہے, کسی قورمے میں نہیں ہے, کسی دیگ میں نہیں ہے, کسی جناب میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے ساری دنیا ناراض ہو گئی. ساڈے مامے تھوڑے ناراض نے ساڈے نال, یار تسی کی سمجھدے ہو, ساڈے مامے کوئی نہیں, کوئی نانکے نہیں ہے گئے,
ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਰ ਲਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁਨਨਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਐ ਵੇ ਕੁਰਾਨ, ਐ ਵੇ ਆयत, ਐ ਵੇ ਮਸਲਾ, ਐਵੇਂ में ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾह हल करे। यही हमारा पैगाम है, यही इस इदारे का पैगाम है, यही यहाँ बच्चे पढ़ने वाले पैगाम लेके आगे बाहर जाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हमारा वक़्त भी बरकतों वाला बना दे, ज़मान भी बरकतों वाला बना दे, और जिस मकान में हम रहें वो मकान भी खैर व बरकतों वाला बना दे। वो कब्र हो, वो जिंदगी हो, वो दुकान हो, वो अमल की जगह हो या पढ़ने पढ़ाने की जगह हो, ये दोनों जगहों पे अल्लाह का निज़ाम और रब का कुरान नाफिज है। परेशान ना हुआ करें जी कुरान नाफिज कर, नाफिज हो चुका है, यही तो है। पढ़िए पूरा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।